حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے قریب 1400 برس پہلے عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ پیر کا دن، صبح صادق کا وقت اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب تھے، جو عرب کے سب سے مشہور اور معزز قبیلہ قریش کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6-7 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ 2 برس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ مرتے وقت انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا انتظام اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیل کود اور فضول باتوں سے نفرت تھی۔ کبھی کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑتے جھگڑتے، جھوٹ بولتے اور کھیل تماشوں میں شامل ہوتے نہ دیکھا۔ جوان ہوئے تو نیک کاموں میں حصہ لینے لگے۔ گلی کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں ہونے لگی۔ ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین یعنی امانت والا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ معظمہ کی ایک مالدار بی بی تھی۔ وہ تجارت کرتی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی تعریف سنی تو اپنا مال دے کر شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور محنت سے اتنا زیادہ خوش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد قبول فرما لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے رہنے والوں کا بہت برا حال تھا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا، لڑائی جھگڑا کرنا اور اسی قسم کی بری عادتیں ان کے بچے میں موجود تھیں۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ پتھروں کے بت بنا کر انہیں پوجتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب برائیوں کو دل سے ناپسند کرتے تھے۔ جب مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے کوہ ہرا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ کے غار میں جا بیٹھتے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو ایک دن اس غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے کہا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور 3 بار زور سے ہلایا اور سورہ الگ کی پہلی آیتیں پڑھائیں۔ یہ پہلی وحی یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر وحی آئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آخر زندگی تک اترتا رہا۔ ان سب کے مجموعے کو قرآن شریف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو حکم آتے رہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوں کا توں لوگوں کو سناتے رہتے تھے۔ اس طرح جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اسی کا نام اسلام ہے۔ جو لوگ اس تعلیم پر ایمان لائے انہیں مسلمان کہا گیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ پھر دھیرے دھیرے دوسرے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام چپکے چپکے لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ کھلم کھلا اسلام پھیلاؤ، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو برے کاموں سے منع کرنے کے علاوہ بتوں کی پوجا سے بھی روکتے تھے۔ یہ بات مکہ والوں کے کان میں پڑی تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ اس میں وہ اپنے دین کی بے عزتی اور اپنے باپ دادا کے معبودوں کی توہین سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے دین کو برا کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کے معبودوں کی بے عزتی کرتا ہے۔
اسے سمجھا دو نہیں تو ہم بری طرح پیش آئیں گے۔ جب ابو طالب نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، لوگ چاہے میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ چچا نے جب بھتیجے کے اس پکے ارادے کو دیکھا تو بولے، میرے پیارے بھائی کے بیٹے، تو اپنا کام کیے جا، کسی کی مجال نہیں جو تجھے جھڑک سکے۔ جب مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام سے باز نہ آئیں گے، اور یہ بھی دیکھا کہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ جب مسلمانوں پر سختیاں بڑھ گئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی روکا جانے لگا، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو مکہ معظمہ سے چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر کے ملک حبش میں چلے گئے۔ ہجرت کے بعد مکہ کے 2 مشہور آدمی مسلمان ہوئے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب مکہ والوں کے غصے کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دوسرے مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ سختیاں کرنے اور ظلم ڈھانے لگے۔ عرب میں ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ سارے ملک کے لوگ ایک خاص زمانے میں خانہ کعبہ میں حج کے لیے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو سلام کا پیغام پہنچاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کے 11ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ شریف کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے واپس جا کر مدینہ منورہ میں ان حالات کی خبر دی۔ دوسرے سال 16 آدمی آئے۔ اس طرح تیزی کے ساتھ مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا۔ اب مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ شریف لے چلنے کی درخواست کی اور اس بات کا عہد کیا کہ سب جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں۔ مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جانے کے واقعات کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسی سال سے سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی بڑی خاطر مدارت کی۔ مدینہ منورہ والوں کو انحصار اور مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں۔ انصار کے معنی ہیں مددگار اور مہاجر ہجرت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے آنے پر بھی کافروں کی دشمنی کچھ کم نہ ہوئی۔ وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرنے اور ستانے میں لگے رہے، یہاں تک کہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے اور تلوار کے زور سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دینے پر تل گئے۔ انہوں نے بہت سی لڑائیاں لڑی مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح دی، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کو بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ مکہ معظمہ کی فتح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا قصور معاف کر دیا۔ اب ملک کے ہر حصے سے لوگ مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہونے لگے، یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں میں سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ جب پورا قرآن شریف اتر چکا اور سلام کی تکمیل ہو گئی تو ہجرت کے 11ویں سال یعنی سن 11 ہجری میں قریب 2 ہفتے بیمار رہ کر 12ویں ربیع الاول کو 63 سال 5 دن کی عمر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس مدینہ شریف میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن شریف کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نہایت ہی اعلیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں نہایت عمدہ تھیں۔ غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرتے، مظلوموں کی فریاد سنتے، بیماروں کی عیادت، پڑوسیوں کی خبر گیری اور مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے تھے۔ گھر کا سب کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ اپنے پھٹے کپڑے خود سی لیتے، جوتا پھٹ جاتا تو خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ دو لیتے، مجلس میں سب کے برابر بیٹھتے۔
سب سے نہایت مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کا بہت بڑا قبیلہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور بے شمار دولت مدینہ شریف میں آنے لگی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر غریبی کی زندگی گزاری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔